لیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گوٹس ورلڈ ٹی وی پر خوش آمدید۔ لیں جی رخسار گوٹ فارم پر تقریباً 24 جانور ہمارے پاس ہو چکے ہیں، چھوٹے بڑے، اور بارش کی وجہ سے نا ہمیں کچھ جانوروں میں چچڑ نظر آئے تھے، اور چچڑ کا تدارک کرنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ یہ جانوروں کو آہستہ آہستہ کمزور کرتے چلے جاتے ہیں، خون پیتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے ایورمیکٹن جو ہے نا وہ فریج میں رکھ دیا ہے۔ ابھی شام کو وہ لگائیں گے ٹھنڈے ٹائم۔ تو پہلے ہم نے جناب ان کے چچڑ جو موٹے موٹے تھے وہ چن لیے، انہیں ضائع کر دیا، ختم کر دیا، مار دیا، اور چھوٹے چچڑوں پر سرسوں کا تیل جو ہے نا وہ لگا دیا ہے۔ اس سے جناب یہ چچڑوں کے جو بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے، وہ وہیں پر سوکھ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ایک پٹ ہے ٹیڈی، یہ بڑی بکری ہے، اس کا پیر خراب تھا اور ہم نے لے کر آئے تھے، اور اب اس کا پیر ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں پیر بالکل ٹھیک ہے، رکھتی ہے نیچے اور بہت آرام سے چلتی ہے۔ یہ چھوٹے بچے ہیں، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، اور ایک یہ بکریاں، یہ ساری گبن ہیں، ساری گبن ہیں، اور تقریباً عید کے بعد 1.5 ماہ کے بعد تقریباً بچے دے دیں گی۔ یہ ایک ٹیڈا بکرا ہے، اس کے ساتھ ہم ٹیڈی بکری جو ہے نا وہ لے کر آئیں گے، اور اس کے علیحدہ کریں گے، بچے لیں گے ان کے۔ یہ بکری ہے، اور ایک یہ بکری ہے، ایک یہ بڑی بکری ہے، اور یہ چھوٹی بڑی تقریباً 24 جانور ماشاءاللہ سے ہو چکے ہیں۔ اور آج کا پروگرام تھا جی چچڑ کے بارے میں، کہ چچڑ کا تدارک کیسے کرنا چاہیے۔ تو ایک بار پھر آپ کو بتا دوں کہ پہلے چچڑ جو بڑے بڑے ہیں نا وہ چن کر انہیں ختم کر دیں، اس کے بعد چھوٹے چچڑوں کو آپ تیل لگا لیں سرسوں کا، وہ وہیں پر سوکھ جائیں گے۔ اس کے بعد جناب ایورمیکٹن کا انجیکشن جو ہے نا وہ انہیں شام کو تقریباً ٹھنڈے ٹائم، وہ بڑوں کو 1 cc اور چھوٹوں کو ½ cc یہ لگانا ہے، تو انشاءاللہ یہ چچڑوں سے بالکل جان ان کی چھوٹ جائے گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلی اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔